अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल का जब हिसाब होगा तो उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया। अदी बिन हातिम बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह ताला हर इंसान से बात करेगा इस हाल में कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। वो अपने दाएं जानिब देखेगा तो सिवाय अपने अमाल के उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। फिर वो अपने बाएं जानिब देखेगा तो भी उसे सिवाय अमाल के कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। फिर वो अपने सामने देखेगा तो सामने जहन्नुम की दहकती हुई आग नज़र आएगी। बस तुम जहन्नुम से बचाव का सामान करो, खा खजूर का एक टुकड़ा ही देकर क्यों नहीं। और एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम में से हर एक अपने रब के सामने खड़ा होगा इस हाल में कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा और तर्जुमान नहीं होगा जो इसकी तर्जुमानी करे। फिर अल्लाह ताला इसको मुखातिब करके फरमाएगा, क्या मैंने तुझे माल नहीं दिया था? वो जवाब देगा, हाँ क्यों नहीं। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजा था? बंदा जवाब देगा, हाँ क्यों नहीं। फिर इंसान अपनी दाईं तरफ नज़र उठाएगा तो सामने जहन्नुम की आग देखेगा। फिर बाएं तरफ नज़र उठाएगा तो भी जहन्नुम की आग ही नज़र आएगी। तुम में से हर एक को चाहिए कि वह जहन्नुम से निजात का सामान करे। अगर कुछ नहीं मिलता तो अच्छा कलमा ही बोल दे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा गुम करदा राह इंसानियत को जहन्नुम की उस आग से डराया है। इरशाद रब्बानी है सूरह लैल आयत नंबर 14, लोगों मैं तुम्हें दहकती हुई आग से खबरदार करता हूँ। इसी तरह अल्लाह के पैगंबर ने भी उम्मत को आग के अजाब से डराया। और रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हें आतिश जहन्नुम से डराता हूँ। लोगों जहन्नुम की आग से बचाव का सामान कर लो। लोगों मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जहन्नुम की आग से खबरदार करता हूँ। शिद्दत खौफ से लरसती हुई आपकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और आपकी चादर मुबारक कंधों से नीचे गिर गई। ऐसे वक्त में कि मैदान हशर में हशर बपा होगा, अरबों खरबों इंसानों का ठाठे मारता समुंदर मौजज़न होगा। सूरज सवा नेज़े पर अपनी पूरी शिद्दत से अंगारे बरसा रहा होगा। लोग अपने पसीने में गर्क होंगे। महशर के इस होलनाक मंजर को देखकर आंखें पत्थरा जाएंगी। दिल अपनी जगह छोड़कर मुंह को आ रहे होंगे। आदम की औलाद बेहोशी के आलम में रब्बे नफ्सी पुकार रहा होगा कि ऐ मेरे रब मुझे बचा ले, हाय रब मुझे बचा ले की पुकार हर तरफ से आ रही होगी। लोग तुमको मदहोश नज़र आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही कुछ ऐसा होगा। इस हालत में जहन्नुम की आग को लाया जाएगा जो जहन्नमियों को देखकर बिपरी हुई होगी और जहन्नुम गुस्से से धाड़ रही होगी। वो आग 70,000 लगामों में जकड़ी हुई होगी। हर लगाम को थामने वाले 70,000 फरिश्ते होंगे। अहले जहन्नुम यके बाद दीगरे मुख्तलिफ असाबों का मज़ा चखेंगे। जहन्नुम में दाखिल होने के बाद सबसे पहले जिस सख्त तरीन अजाब से सामना होगा वो ये कि अहले जहन्नुम पर अल्लाह ताला गज़बनाक होंगे और उन्हें बिल्कुल अल्लाह भूल जाएंगे। रसूलुल्लाह का फरमान है, रोज़े क़यामत जब मुजरिम इंसान को अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे कहेंगे, ऐ इंसान, क्या मैंने तुझे कान और आँखें, फ़हम व बसीरत नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे माल और औलाद और ऐसी नेमतों से नहीं नवाजा था? ऐ इंसान, रूए ज़मीन पर मौजूद हैवानात को तेरा मुती बना दिया कि तू उन पर हुक्मरानी करता था। तमाम ज़मीन का तुझे मालिक बना दिया कि तू इसके सीने को चीर कर काश्तकारी करता था।
اے انسان بتا، کیا تجھے یقین نہ تھا کہ ایک روز ایسے ہولناک دن سے تیرا پالا پڑے گا؟ انسان کہے گا نہیں اللہ، مجھے یقین نہ تھا۔ اللہ فرمائیں گے جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں فراموش کر دیا، آج ہم تجھے فراموش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ربانی ہے، آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اہل جہنم کا روز قیامت جس رسوا کن طریقے سے استقبال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، انہیں نہایت ذلت آمیز طریقہ سے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ جو مجرم ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ لوگ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے ہوں گے، شدت خوف اور غم سے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور انسان کے دائیں بائیں اس کے اعمال ہوں گے اور سامنے جہنم ہوگی، اور اس وقت وہ دار آخرت کو بھلا دینے والی لذت کو یاد کر کے کہے گا کاش میں آگے کے لیے کچھ کر لیتا، لیکن اس وقت سوائے حسرت و ندامت کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہے، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گا، لیکن اس روز سمجھ کا کیا حاصل؟ پھر انسان آتش جہنم سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر کرے گا۔ پہلے تو وہ اپنی سیاکاریوں سے انکار کر دے گا اور جہنم کا دل دوز منظر سے اپنے رب کے سامنے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دے گا، اور وہ صاف کہہ دے گا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ربانی ہے، اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ربانی ہے، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ جب یہ حربہ بھی کارگر نہ ہوگا تو مجرم انسان جہنم سے بچنے کے لیے ایک اور تدابیر کرے گا۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 11 تا 17 میں ارشاد ربانی ہے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے، اور یہ تدابیر اسے جہنم سے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی جو گوشت پوست کے چاٹ جائے گی اور جو غصہ سے جہنم دھاڑے گی۔ کہاں ہے اللہ کے باغی اور راہ حق سے انحراف کرنے والے؟ اس کے بعد رحمت و شفقت سے ناواقف ایسے سخت دل فرشتوں سے انہیں سامنا کرنا پڑے گا کہ ان فرشتوں کی شکلیں بہت زیادہ خوفناک ہوں گی جو کسی عذاب سے کم نہ ہوں گی۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ان کا استقبال کریں گے، اور پھر وہ فرشتے ان مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 تا 72 میں ارشاد ربانی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ دھکیلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رب کی طرف سے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اپنے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں ڈرایا ہو کہ ایک دن تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا اب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشگی ہے، بس سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 43 تا 44 میں ارشاد ربانی ہے، یہ جہنم جس کے وعید بھی جو ابلیس کے پیروکار ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک کا حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے جہاں سے جہنم میں مجرم داخل ہوں گے، اور جہنم کے یہ دروازے ان گمراہوں اور گناہ گاروں کے لحاظ سے ہوں گے کہ جیسے ان کے گناہ ہوں گے اس طرح کے دروازے سے انہیں
داخل کیا جائے گا، اور ان راستوں پر چل کر انسان اپنے لیے جہنم کی راہ ہموار کرتا ہے۔ کفر و شرک کا راستہ، فسق و فجور کا راستہ، دجل و منافقت کا راستہ۔ الغرض جس شخص کا جو وصف زیادہ نمایاں ہوگا اس لحاظ سے اس کے گناہ کے حساب سے اسے مخصوص دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جہنم کے دروازے یکے بعد دیگرے منزلوں کی طرح ہیں، اول پہلی منزل بھرے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، حتیٰ کہ اس طرح جہنم کی ساری منزلیں بھر جائیں گی اور پھر جہنم کے دروازے مجرموں پر بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ الہمزات کی آیت نمبر 4-9 میں ارشاد ربانی ہے، ہرگز نہیں ایسے مجرموں کو تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر لوہے کے اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے، اور جہنم کی شدید حرارت، دھوئیں کے بادل اور فلک بوس شعلے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔